پھر بھی ہمیں بیٹا چاہیے۔ وہ بیٹے ہی تھے نا جس نے مظفر گڑھ کے علاقے میں اپنی ایک بہن نہیں 3 بہنوں کو باری باری قتل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی شادی ہو جاتی ہے لڑکی کی تو سسرال والے اور شوہر بس ایک بات پر نظر رکھتے ہیں کہ کب بیٹا پیدا ہوگا۔ لڑکی کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بیٹا ہی پیدا کرنا ہے، چاہے وہ عورت خود بھی کیوں نہ بیٹیاں پیدا کرتی آ رہی ہے، مگر اپنی بہو سے وہ ایک امید رکھتی ہے کہ بیٹا ہی چاہیے۔ آپ لوگوں نے کبھی ایک بات نوٹ کی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بلکہ اب تو پوری دنیا میں بڑے بڑے اداروں میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر بڑے ادارے میں، ہر بڑی کمپنی میں آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو عورت نظر آتی۔ ایون آپ کال ملا ہے آپ کو، کال پہ اگر آپ کی کال ریسیو نہیں ہو رہی تب بھی آپ کو آواز عورت کی سننے کو ملے گی۔ پھر بھی ہمیں بیٹا چاہیے۔ وہ بیٹے ہی تھے نا جس نے مظفر گڑھ کے علاقے میں اپنی ایک بہن نہیں 3 بہنوں کو باری باری قتل کیا۔ وہ بیٹا ہی تھا جس نے چند دن پہلے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی، اپنے باپ کو بڑھاپے میں مارتا پیٹتا رہا صرف جائیداد کے لیے۔ وہ بیٹا ہی تھا نا جس نے اپنے باپ کو مرا ہوا ثابت کیا عدالت میں کہ مجھے جائیداد چاہیے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں پھر بھی بیٹا ہی چاہیے۔ جو کام آج کے وقت میں بیٹیاں کر کے دکھا رہی ہیں نا وہ بیٹے نہیں کر رہے۔ آپ پیٹرول پمپ پر دیکھیں آپ کو عورتیں نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ جہاز چلانے والے بھی اب عورتیں آ رہی ہیں، مگر پھر بھی ہمیں بیٹا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی آپ شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ ہمارے پاکستان میں 70% ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بیٹا چاہیے، بیٹا ہی چاہیے۔ اب بیٹے جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے، بیٹا بڑا ہو کر صرف جائیداد مانگتا ہے، اپنا مقصد اپنا مطلب پورا کرتا ہے۔ خدا را بیٹیوں کو بھی وہ حق دیں جو آپ بیٹے کو دیتے ہیں۔ میں نے آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ دیکھا ہے کہ ایک بیٹی نے باپ سے پیسے مانگے، مجھے چند پیسے دے دے، میں نے بزنس کرنا ہے، مگر باپ نے بیٹی کو پیسے نہیں دیے، کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دوں گا۔ اور جب بیٹے کو پیسے دیے نا تو اس نے کما کر باپ کو نہیں دیا، بیٹی نے جیسے کیسے جاب کر کے پھر بھی باپ کو ہی خرچہ دیا ہے۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ کل کو وہ آپ پر بوجھ نہ بنے۔ اگر آپ انہیں پڑھائیں لکھائیں گے، پڑھانے لکھانے کا کیا ہے کہ آپ خود جائیں انہیں چھوڑنے کے لیے اور رات کو موبائل اپنے پاس رکھیں، اپنی بیٹیوں کو رات کو موبائل نہ دیں۔ اگر کل کو وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ اگر ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا طلاق دے دیتے ہیں تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، وہ بھائیوں پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، صرف اس لیے ہمیں دکھانے کے لیے کہ جب اللہ اپنے پیارے نبی کو 4 بیٹیاں دے سکتا ہے اور انہوں نے کتنی پیار محبت سے رکھا، حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کے باوجود ہمیں بیٹا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے مولانا عبد الحنان صدیقی کی ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت رونا آیا، کیونکہ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا، ان کی بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بننے کے لیے یونیورسٹی میں بھیجا۔ جب ان کی بیٹی یونیورسٹی میں گئی 1-2 دن، اس نے اپنی امی سے کہا کہ میں حجاب نہیں کروں گی۔ اس کی ماں نے کہا کہ تم اپنے باپ سے جا کر بات کرو، میں اسے نہیں کہوں گی۔ مولانا عبد الحنان صدیقی یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا ابا جان میں حجاب نہیں کروں گی کیونکہ وہاں لڑکیاں حجاب نہیں کرتی، بس 1-2 لڑکی نہیں ہیں۔ مولانا عبد الحنان صدیقی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے پگڑی اتار کر اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے دی کہ تم یہ لے لو، میں باہر دنیا کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اپنی بیٹیوں کو حجاب کرو، اور میری اپنی بیٹی حجاب نہیں کرے گی تو میں منہ کیا دکھاؤں گا لوگوں کو، اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک نیک باپ کی نیک بیٹی ہی تھی نا جس نے اپنے باپ کے آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کیے اور وہ روتے اپنے باپ کو خود پگڑی پہنائی اور کہا کہ آج کے بعد میں خود بھی حجاب کروں گی اور باہر لڑکیوں کو بھی حجاب کرنے پر مجبور کروں گی۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، اور ہمیں پھر بھی بیٹا چاہیے۔ ساتھ مجھے ان لوگوں پر بھی حیرت ہوتی ہے جن کی بیٹیاں آج کما کر دے رہی ہیں، ماں باپ نے بیٹیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ کچھ تو افسوس کریں، کچھ تو لحاظ کریں، یہ اسلامی ملک ہے، ہم لڑکیاں اگر کما رہی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں یہ آزاد ہے، بغیر نکاح کے اپنی بیٹیوں کو لڑکوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جو کرنا چاہتی ہو کرو۔ کیا یہی اسلام ہے؟
ایسے ماں باپ نے جب مرنا ہے نا تو خود تو ذلیل ہوں گے، خود تو قبر میں جواب دیں گے، ان کی اولادیں بھی جواب دیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو آزاد نہ کریں، ماں باپ کا حق اللہ نے کیوں دیا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے اولادوں کو غلط راستے پر ہے تو آپ کا کام ہے اپنی اولاد کو غلط اور صحیح کا راستہ بتانا۔ پیسہ مل رہا ہے، ماں باپ خوش ہیں، پیسہ مل رہا ہے دنیا میں آپ تو خوش ہیں، مگر جب قبر میں جائیں گے، آخرت میں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ آخر میں بس ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ دنیا اللہ نے سزا کے طور پر رکھی ہے، مگر ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، کتنے دن ہم گزاریں گے؟ ہم جتنی بھی جنت بنا لیں مگر پھر بھی ہمیں جانا مٹی میں ہے، اس لیے اسلام کو صحیح سے فالو کریں۔